محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہت اہم سوال یہ آیا ہوا ہے کہ لوگ اپنے واٹس ایپ اور فیس بک پر اپنی تصویریں لگاتے ہیں اور اسی طریقے سے ٹویٹر، ایمو، ٹیلی گرام، انسٹاگرام، یوٹیوب پر بھی اپنی تصویریں لگاتے ہیں، ان کا کیا حکم ہے؟ الجواب باللہ التوفیق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں جاندار اور ذی رخ کی تصویر کشی، فوٹوگرافی کی فرسودہ اور مروجہ تمام شکلیں ناجائز اور حرام ہیں۔ فوٹو کھینچنا بھی حرام ہے اور کھنچوانا بھی حرام ہے، البتہ مکانات، پہاڑ اور غیر جاندار مناظر کا فوٹو لینا جائز ہے، جیسے کہ ان کی ہاتھ سے تصویریں بنانی جائز ہے۔ شریعت مقدسہ نے جانداروں کی تصویریں بنانا اور فوٹو لینا اس مصلحت سے حرام فرمایا ہے کہ غیر اللہ کی تعظیم اور توقیر کا شائبہ بھی مسلمانوں میں نہ ہو۔ تصویر کشی کے عمل پہ حدیثوں میں سخت وعیدیں آئی ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: ان من اشد الناس عذابا یوم القیامۃ الذین یصورون هذه الصور، صحیح البخاری۔ عن ابی معاویۃ: ان من اشد اہل النار یوم القیامۃ عذابا المصورون، صحیح مسلم۔ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول: ان اشد الناس عذابا عند اللہ یوم القیامۃ المصورون، صحیح البخاری۔ البتہ واقعی ضرورت، مثلا پاسپورٹ، شناختی کارڈ، ویزا اور دیگر سفری کاغذات، ضروریات کے لیے بطور استثناء قدر ضرورت فوٹو کھنچوانے کی رخصت ہے اور گنجائش ہے۔ ضابطہ ہے: الضرورات تبیح المحظورات۔ ضرورت کے موقعوں پر ناجائز چیزوں میں رخصت پیدا ہو جاتی ہے، بحوالہ الاشباح والنظائر۔ لیکن جائز تصویروں کو بھی مکمل اعزاز اکرام کے ساتھ کسی جگہ آویزہ یا چسپاں کرنا جائز اور نہ ہی ضرورت میں داخل ہے۔ تصویر کھینچنا تو ہر حال میں ناجائز اور حرام ہے، لیکن بغیر قصد ارادے کے اگر کسی کی تصویر کھینچ لی جائے، اگر کسی کا فوٹو لے لیا جائے تو اس کا ارادہ نہ ہونے کی وجہ سے اس سے مواخذہ نہیں ہوگا، اس کی پکڑ نہیں ہوگی۔ واٹس ایپ کی ڈی پی پر فوٹو لگانے کا کیا حکم ہے؟ اس سوال کے جواب میں مفتیان پاکستان فرماتے ہیں: واٹس ایپ آئی ڈی پر شناخت یعنی پہچان کے لیے تصویر لگانا شرعی ضرورت کے دائرے میں نہیں آتا ہے، اس لیے اس میں آدمی کے لیے نہ تو کوئی قانونی مجبوری ہے کہ حکومت نے اس کو ضروری قرار دیا ہو یا لازم قرار دیا ہو، اور نہ ہی اس کے نہ رکھنے میں کوئی نقصان پایا جاتا ہے کہ اگر نہ لگائے تو اس میں جان یا مال کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، اور پہچان کے لیے دیگر مختلف چیزیں بھی ہو سکتی ہے، مثلا اسی ڈی پی میں اپنا نام اور ضروری تفصیلات لکھ دے۔ نیز ضرورت پر فون کے ذریعے رابطہ کر کے بھی شناخت حاصل کی جا سکتی ہے، اور شناخت نہ بھی ہو تو اس سے شرعی ضرورت وابستہ نہیں ہے، اس لیے واٹس ایپ آئی ڈی پر شناخت کے لیے اپنی یا کسی بھی جاندار کی تصویر لگانا شرعاً جائز نہیں ہے۔ ایک اور سوال کے جواب میں وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یاد رکھیں کہ شریعت مطہرہ کی روح سے کسی بھی جاندار کی تصویر بنانا، دیکھنا اور دکھانا سب ناجائز اور حرام ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں سب سے زیادہ سخت عذاب تصویر بنانے والوں کو ہوگا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جس گھر میں کسی جاندار کی تصویر ہو وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں۔ اس لیے واٹس ایپ اکاؤنٹ کی پروفائل میں کسی بھی جاندار کی تصویر لگانا جائز نہیں ہے، چاہے اس پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہو یا نہ ہو۔ باقی جاندار کی تصویر کے بغیر کلمہ طیبہ یا قرآنی آیات کی تصویر کو اپنی پروفائل میں بطور پروفائل پکچر لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔
اس سے بے ادبی لازم نہیں آتی ہے۔ البتہ قرآنی آیات والی تصویر اسکرین پر ظاہر ہونے کی صورت میں اسکرین کے اس حصے پر جہاں قرآنی آیات لکھی ہوں بغیر وضو کے ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے۔ حوالہ فتاوی بنوری ٹاؤن۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ فقط والسلام واللہ اعلم بالصواب وما علینا الا البلاغ۔